بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جون 2020 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان۔ مرتبہ لقمان احمد۔ حکام بالا کی پشت پناہی پر احمدیوں کی قبروں کی بے حرمتی۔ 79 چک نواں کوٹ ضلع شیخوپورہ۔ یہاں مذہبی انتہا پسندوں اور پولیس نے 30 جون 2020 کی رات کو احمدیوں کی قبروں کے کتبے توڑ دیے۔ اس واقعہ کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اس گاؤں میں احمدیوں کا قبرستان غیر احمدیوں کے قبرستان کے ساتھ مشترکہ ہے۔ چنانچہ احمدیوں نے اپنے قبرستان کے ایک مختصر حصے میں جنازہ گاہ بنانے کی غرض سے فرش بنانے کا ارادہ کیا اور ابھی اس مقصد کے لیے کچھ ہی اینٹیں منگوائی تھیں کہ شرپسند عناصر نے علاقے میں جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ احمدی اپنی مسجد بنانے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان عناصر کی جانب سے ایس ایچ او اور ڈی پی او کو بھی احمدیوں کے خلاف ایک درخواست بھجوائی گئی جس میں ذکر کیا کہ احمدیوں کے اقدام کی وجہ سے ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور اس وجہ سے علاقے میں نقض امن کا اندیشہ ہے۔ ایس ایچ او نے احمدیوں اور شرپسند عناصر کو 27 جون کو بلایا۔ اس موقع پر 60 کے قریب ملاں جمع ہوئے اور احمدیوں کا بھی ایک مختصر وفد شامل ہوا۔ اس ملاقات میں جب ایک احمدی نے السلام علیکم کہا تو ملاؤں کی جانب سے شور مچایا گیا کہ انہوں نے اسلامی شعائر کا استعمال کیا ہے، لہٰذا ان کے خلاف توہین رسالت کے قانون کے تحت 295C کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اس پر ایس ایچ او نے کہا کہ جو درخواست دی ہے اس پر ہی بات کی جائے۔ مخالف ملاؤں نے اس ملاقات میں مزید کہا کہ احمدیوں کے جنازہ گاہ بنانے کے اقدام نیز ان کی قبروں کے کتبوں پر لکھے اسلامی دعائیہ کلمات سے ان ملاؤں کی دل آزاری ہوئی ہے، لہٰذا ان کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے۔ ایس ایچ او نے اسٹامپ پیپر پر احمدیوں سے تحریراً وعدہ لیا کہ وہ جنازہ گاہ تعمیر نہ کریں گے۔ احمدیوں نے لکھا کہ وہ کتبوں پر لکھے اسلامی کلمات نہیں مٹائیں گے، پولیس اگر چاہے تو رنگ پھیر دے۔ ملاؤں کی جانب سے گاؤں کے غیر احمدی گھروں میں جا کر اس بات کا وعدہ لیا گیا کہ وہ احمدیوں کو قبرستان میں تدفین بھی نہ کرنے دیں گے۔ اس پر بعض لوگوں نے دستخط کر دیے، تاہم بعض نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں غیر احمدیوں کی 5 مساجد ہیں۔ ان مساجد میں سے احمدیوں کے خلاف بائیکاٹ کرنے اور نفرت آمیز اعلانات بھی ہوتے رہے۔ مورخہ 30 جون 2020 کو ملاں پولیس اسٹیشن جمع ہوئے اور جماعت کے خلاف نعرہ بازی کی اور پھر اس کے بعد پولیس اور ملاؤں نے کتبوں پر لکھے اسلامی دعائیہ کلمات ہتھوڑوں اور چھینیوں سے مٹانے شروع کر دیے اور ایسا رات کے 11 بجے تک ہوتا رہا۔ بی بی سی اردو کی جانب سے جب مذکورہ ایس ایچ او سے رابطہ کیا گیا اور اس واقعہ کے متعلق اس سے پوچھا گیا تو اس نے سرے سے ہی اس واقعہ کے متعلق لا علم ہونے کا کہا، اور جب کہا گیا کہ اس واقعہ کی تصاویر ٹویٹر پر موجود ہیں تو اس نے کہا اسے ان تصویروں کے متعلق علم نہیں، نیز کہا کہ اس نے خود جا کر مذکورہ علاقہ دیکھا ہے اور ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا ہے۔ یہ معیار ہے پاکستان کی انتظامیہ کی دیانتداری اور حق گوئی کا۔ احمدیہ مسجد کو درپیش مشکلات۔ ٹنچ بھاٹا، راولپنڈی۔ مورخہ 11 جون 2020 کو چند شرپسند عناصر کی طرف سے احمدیہ مسجد بیت الخورشید کے مین گیٹ پر رات 11:30 بجے پتھراؤ کیا گیا۔ مقامی احمدیوں کی طرف سے اس واقعے کی بروقت اطلاع متعلقہ حکام کو کر دی گئی، جس پر مقامی پولیس نے موقع پر آ کر چھان بین بھی کی۔ اس پر مخالفین احمدیت نے احمدیہ مسجد کے خلاف حکام کو درخواست دی جس میں ذکر کیا کہ احمدیوں نے رہائشی مکان کو بلا اجازت مسجد میں تبدیل کر دیا ہے اور ختم نبوت ایکٹ کے مطابق احمدیوں کو مسجد تعمیر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس درخواست میں مزید لکھا گیا کہ احمدی مقامی آبادی کو سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ہراساں کرتے ہیں، بچوں کو لالچ دے کر احمدیت کی تعلیم سکھائی جاتی ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ اس درخواست کو سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا گیا اور احمدیوں کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم چلائی گئی۔ مقامی پولیس کی جانب سے احمدیوں کو جماعت مخالف تنظیم ختم نبوت کے شرپسند عناصر کی موجودگی میں حکام بالا سے ملاقات کرنے کا حکم نامہ موصول ہوا۔
اس پر احمدیوں نے ان شرپسند عناصر کی موجودگی میں ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، تاہم جماعتی وفد نے مقامی پولیس اسٹیشن میں ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سے ملاقات کی۔ ایس ایس پی کی جانب سے جماعتی وفد کو کہا گیا کہ وہ دوسروں کو تنگ نہ کریں جبکہ ان کے اپنے حالات اچھے نہیں۔ احمدیوں نے اس بات کی وضاحت مانگی، چنانچہ ایس ایس پی نے کہا کہ آپ لوگوں نے عبادت گاہ تعمیر کی ہے۔ جماعتی وفد نے کہا کہ تعمیر نہیں کی بلکہ کچھ مرمت کا کام کیا ہے۔ ڈی ایس پی نے خود اس مرمت کے کام کو دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اس بات کی وہاں تصدیق کی۔ اس کے بعد ایس ایس پی نے کہا کہ یہ جگہ تبلیغی سرگرمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، مختلف گروہ یہاں آتے ہیں اور ان میں رقم تقسیم کر کے انہیں تبلیغ کی جاتی ہے۔ جماعتی وفد کی طرف سے اس بات کا انکار کیا گیا اور ثبوت کے طور پر یہ بات کی گئی کہ مسجد کے سی سی ٹی وی کیمروں کو بھی اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس ملاقات میں ایس ایس پی نے احمدیہ مسجد کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس پر جماعتی وفد نے انہیں بخوشی اجازت دے دی۔ ایس ایس پی نے مخالفین کے کسی فرد کو ساتھ لے کر احمدیہ مسجد آنے کا کہا تو جماعتی وفد نے اس بات کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، جس پر ایس ایس پی نے فریق مخالف کو ساتھ آنے سے روک دیا۔ بعد ازاں پولیس نے مقامی احمدیوں سے تحریراً یہ بیان لکھوایا ہے کہ آئندہ احمدی اجازت کے بغیر عید یا جمعۃ المبارک کی نماز نہ ادا کریں گے۔ اسی طرح کسی بھی قسم کی جماعتی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ یقیناً پولیس کی طرف سے کیے جانے والے یہ اقدامات احمدیوں سے ان کا حق عبادت چھیننے کے مترادف ہیں اور یہ عمل مذہبی انتہا پسندوں کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے احمدیہ مسجد پر پتھر پھینکنے والے شرپسند عناصر کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کی گئی۔ جماعت مخالف ایک نفرت آمیز پمفلٹ کی اشاعت۔ جون 2020۔ ختم نبوت یوتھ فورس پاکستان کی جانب سے جماعت احمدیہ کے خلاف ایک نفرت آمیز پمفلٹ کی سوشل میڈیا پر اشاعت کی گئی۔ اس پمفلٹ میں جماعت کے خلاف بغض اور نفرت پھیلانے والوں نے اپنے فون نمبرز بھی درج کیے ہوئے تھے، لیکن حکومتی انتظامیہ کی جانب سے ایسے عناصر کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی۔ اس پمفلٹ میں مذکور نفرت آمیز مواد درج ذیل ہے۔ جب قادیانی سپریم کورٹ اپنے حقوق کے لیے گئے تو سپریم کورٹ نے تاریخی الفاظ میں فیصلہ دیا، دھوکے باز کو کوئی حقوق نہیں۔ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے استقبالیہ میں لگائی گئی غدار وطن عبدالسلام قادیانی کی تصویر کو ہٹایا جائے اور اس سازش میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ کینٹ میں نئی آنے والی ملازمتوں میں قادیانیوں کا کوٹا ختم کر کے ان کی بھرتیوں پر پابندی عائد کی جائے۔ یاد رہے کہ قادیانی تنظیمیں خدام الاحمدیہ اور فرقان فورس غیر ملکی حکومتوں سے بھاری معاوضہ لے کر پاکستان میں تخریب کاری و دھماکے کروا رہی ہیں۔ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ فرقان فورس کو ختم ہوئے اب 70 سال ہو چکے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں ختم نبوت کے متعلق ریزولوشن۔ جون 2020۔ سندھ اسمبلی میں ختم نبوت کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کی گئی جس کے تحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبیین لازمی لکھنا ہوگا۔ سندھ اسمبلی کی یہ کارروائی ملا کو کوئی زیادہ خوش نہ کر سکی اور بعض نے کہا کہ خاتم النبیین کی بجائے آخر النبیین لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ خاتم النبیین کا لفظ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور قادیانی ایسا ماننے سے انکاری بھی نہیں۔ یاد رہے کہ اس وقت پاکستان کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بجٹ خسارہ بہت بڑھ چکا ہے، نیز پنجاب اور سندھ کی فصلیں ٹڈی دل کے نشانے پر ہیں۔ اس صورتحال میں صوبائی حکومتیں مذکورہ ریزولوشنز منظور کرنے میں اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہیں۔ احمدیہ قبرستان کو درپیش مسائل۔ کانا کونٹا 426 JB ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ مخالفین کی جانب سے ڈی ایس پی کو درخواست دی گئی ہے جس میں ذکر ہے کہ احمدیوں کی قبروں کے کتبوں پر اسلامی کلمات لکھے ہیں جو کہ آئین پاکستان کے خلاف ہے۔ نیز یہ بھی ذکر کیا گیا کہ احمدیوں کی قبروں اور دیگر مسلمانوں کی قبروں کے درمیان فرق کرنے کے لیے دیوار کی جائے۔ ڈی ایس پی کی جانب سے مخالفین کے مطالبات پورے کرنے کے لیے احمدیوں کو 10 روز تک کا وقت دیا گیا ہے۔ جماعت کی مرکزی قیادت کے خلاف کینہ جوئی۔
اسلام آباد 5 جون 2020۔ لال مسجد اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے حافظ احتشام احمد نے مارگلہ پولیس اسٹیشن میں جماعت کے ترجمان سلیم الدین کے خلاف درخواست دائر کی ہے کہ انہوں نے 11 مئی 2020 کو BBC کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ احمدی غیر مسلم سٹیٹس کو تسلیم نہیں کرتے اور کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہے۔ حافظ احتشام نے درخواست میں کہا کہ جماعت کے ترجمان کی یہ بات آئین پاکستان کے خلاف ہے، نیز اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، لہٰذا 298C کے تحت اس جرم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اکاڑہ میں احمدیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور سوشل بائیکاٹ۔ 32/2 ضلع اکاڑہ جون 2020۔ یہاں کراچی سے مولوی امان اللہ نے آ کر گاؤں میں جماعت کے خلاف ایک نفرت انگیز مہم شروع کر دی ہے۔ گاؤں کی بڑی مسجد سے احمدیوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں جماعت کے خلاف درج ذیل واقعات رونما ہوئے ہیں۔ راؤ محمد اشرف جو کہ غیر احمدی تھے اور اس ماہ رمضان میں وفات پا گئے، علاقے کے ملاؤں نے ان کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کیونکہ مرحوم نے اپنی زندگی میں ایک احمدی کے جنازے میں شمولیت کی تھی۔ رانا ناصر محمود صالحہ سال سے علاقے کے غرباء کی مدد کی غرض سے رمضان کے مہینے میں راشن پیک اور نقد تقسیم کرتے آئے ہیں، تاہم اس مرتبہ ملاؤں نے شور مچانا شروع کر دیا اور یہ اعلان کیا کہ اگر کسی نے بھی محمود سے کسی بھی قسم کی مدد لی تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ رانا ناصر محمود کی زمینوں پر کام کرنے والے ایک شخص کو زبردستی کام چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، نیز انہیں اور ان کی فیملی سے دوبارہ کلمہ پڑھوا کر انہیں مسلمان بنایا گیا۔ ایک احمدی دودھ فروش کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی غرض سے علاقے کے مکینوں کو ان سے دودھ لینے سے منع کر دیا گیا۔ الفضل انٹرنیشنل 25 اگست 2020 بروز منگل۔